بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، سرائیکی وسیب کو ایک بہت بڑی سعادت حاصل ہے کہ وہاں پہ خواجہ فرید جیسی شخصیت پیدا ہوئی جو قادر الکلام شاعر ہی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے صوفی تھے، اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ایک امید کی کرن پائی جاتی ہے۔ ہنٹھی فریدہ شاد ول، مونجھاں کو نہ کر یاد ول، جھوکاں تھسن آباد ول، اور نار نواں دی ہے ملی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ غمزدہ نہ ہو، ملول نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ بستیاں آباد ہوں گی۔ وہ امید کے شاعر تھے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے بہاولپور کے حکمران بہت ہی علم دوست تھے۔ ان کا دور ایک خوشحالی کا دور تھا، ایک امن کا دور تھا، آشتی کا دور تھا، لوگ بڑے اطمینان سے رہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ شعراء، ادیب، شاعروں اور ہر قسم کے جو اہل علم تھے ان کے قدر شناس تھے۔ اس بستی کو یہ بہت ہی مردم خیز علاقہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ تمام بڑے بڑی شخصیات کسی نہ کسی طریقے سے بہاولپور سے جن کی وابستگی تھی وہ اس پہ فخر کرتے تھے۔ بہاولپور سے احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، پروفیسر دلشاد کلانچوی، شہاب دہلوی، بابا ظہور نظر اور مولانا محمد اسماعیل ٹونکی جیسے جلیل القدر لوگ، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے ان کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے۔ کلانچ والا ایک علاقہ ہے، اس سے تعلق ہے۔ پروفیسر ہیں، بہت قابل خاتون ہیں، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ محترمہ مسرت کلانچوی صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ مسرت صاحبہ اپنی، کیونکہ یہ تعلیمی پروگرام ہے اس لیے ہم اس میں تعلیم ہی سے بات شروع کرتے ہیں۔ جی۔ آپ بتائیے آپ کا بچپن کیسے گزرا، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اسکول سے لے کے آگے تفصیل سے بتائیے۔ اچھا، یہ ہے کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں پروفیسر دلشاد کلانچوی صاحب کے گھر میں پیدا ہوئی بہاولپور میں۔ تو میرے والد کا تعلق کلانچ والا سے ہے لیکن میں بہاولپور میں پیدا ہوئی، اور میرے والد کیونکہ اپنے نام کے ساتھ کلانچوی لکھتے ہیں تو میں بھی کلانچوی لکھتی رہی ہوں، اور آگے بھی چل کر بتاؤں گی کہ کلانچوی نام کیوں نہیں چینج ہوا۔ تو یہ تھا کہ جب میں نے وہاں پر بہاولپور کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لیا ہوا تھا، اور جب میں تیسری میں تھی تو میرے والد کا مظفر گڑھ میں ٹرانسفر ہوا ایز پرنسپل، وہاں پر رہے۔ پھر میں کوئی چھٹی ساتویں میں تھی تو بہاول نگر میں ایز پرنسپل رہے، پھر دیرہ غازی خان میں ایز پرنسپل رہے، اور پھر جب میں میٹرک میں تھی تو وہ بہاولپور آ چکے تھے، تو میٹرک میں نے بہاولپور سے کیا ہے۔ تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ جب میں نے اپنے گھر میں ارد گرد بہت زیادہ کتابیں دیکھیں اور بہت زیادہ علمیت بھی ماحول دیکھا، اور رات کو سوتے ہوئے میری والدہ بھی مجھے کہانی سنایا کرتی تھیں، دادی اماں بھی کہانی سنایا کرتی تھی۔ تو ایک جو سوچ میرے اندر ڈیولپ ہوئی رائٹر بننے کی، یا رائٹر تو انسان قدرتی طور پر اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ملتی ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صلاحیت باہر کیسے آتی ہے۔ تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ میرے والدین کا ہاتھ تھا۔ امی مجھے کہانیاں سناتی تھیں، اور جب وہ کہانی ختم ہو جاتی تھی تو میں سوچا کرتی تھی کہ اس کہانی میں شہزادی کی تو شادی ہوگی، بڑی راضی خوشی رہنے لگے۔ تو اس میں ایک لکڑہارا بھی تھا جس نے شہزادی کی مدد کی جب وہ جنگل میں راستہ بھول گئی تھی، اور اسی طرح سے اس میں ایک کنیز بھی تھی جسے ملکہ نے گھر سے نکال دیا۔ تو ان لوگوں کا کیا بنا، ایک غریب لکڑہارا بھی تھا، ان کا کیا بنا۔ تو اب جو میری افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، ان میں سے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹے کرداروں کو، یا جن کو لوگ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، یا جو ہمارے سامنے بہت زیادہ کھل کر نہیں آتے ہمارے میڈیا میں یا دوسری جگہوں پر، تو آپ ان پر فوکس کرتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید یہ چیز اس وجہ سے بھی ہے کہ میری والدہ جو مجھے کہانیاں سنایا کرتی تھی تو وہاں سے میری سوچ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، اور میں نے ان کرداروں کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ تو جب میں 5ویں کلاس میں تھی تو گھر میں اخبارات آتے تھے، رسائل آتے تھے، اور کتابیں تھیں، بہت بے تحاشا کتابیں تھیں، پوری لائبریری تھی،
والد صاحب اس وقت کالج میں پرنسپل تھے، تو گھر میں بھی وہ کالج کی بھی کتابیں لے کر آتے تھے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو جو گفٹ ملتا تھا پیرنٹس کی طرف سے وہ کھلونے کام ہوتے تھے، کتابیں زیادہ ہوتی تھیں. تو جب میں تھی 5th میں تھی تو امی سے ہی سنی ہوئی میں نے ایک لوک کہانی جو ہے وہ لکھی، اور پیرنٹس سے ذرا چھپ کر کے کہیں وہ منع نہ کریں کہ بھی پڑھو تم یہ کیا کہانیوں میں پڑھ گئی ہو، تو وہ میں نے امروز اخبار میں بھیج دی بچوں کے صفحے پر، تو وہ اس پر چھپ گئی. تو میرے والد نے پڑھی تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا، بہت پیار کیا، اور مجھے لگا بھی یہ تو اچھی چیز ہے، تو مجھے منع تو نہیں کر رہے. تو باقی تو کاموں سے منع کر کے کہتے ہیں کہ پڑھو. کہانی لکھنے کے لیے تو انہوں نے مجھے نہیں کہا بھی کہانیاں نہ لکھو اور پڑھو. تو پھر اس کے بعد میں نے بچوں کی کہانیاں لکھنی شروع کر دیں. تعلیم و تربیت میں چھپتی تھیں زیادہ تر، اس میں مقابلہ بھی ہوتا تھا ننھے ادیبوں کا، تو اس میں بھی فرسٹ سیکنڈ میری کہانیاں آ جاتی تھیں. اور تصویریں تو میں بہت بچپن سے بنانے لگی تھی، جب میں اسکول میں بھی نہیں جاتی تھی تو وہ پینسل اٹھا کر دیواروں پر تصویریں بنانی شروع کر دیتی تھی. تو والد نے مجھے کلر بھی لا دیے اور وہ بھی لا دیے، کاپیاں بھی لا دی، تو وہ بھی میری تصویریں جو بنائی ہوئی تھی ننھے مصور کے عنوان سے صفحہ ہوتا تھا تعلیم و تربیت میں، اس پر چھپتی تھی. تو اس طرح سے جو ہے نا میرا کہانی لکھنے کا اور تصویریں بنانے کا سفر جو ہے وہ بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا. اور جب میں میٹرک میں پہنچی ہوں تو اس وقت میں نے بڑے رائٹرز کو پڑھنا شروع کر دیا تھا. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 6ٹھی 7ویں میں پڑھتی تھی، تو ظاہر ہے میں نے بتایا کہ میرے گھر میں بہت بڑے بڑے رائٹرز کی کتابیں تھیں، تو میں ان کو بھی پڑھتی تھی. اور یہاں تک کہ میں نے منٹو بھی پڑھا، میں نے اس کو بھی پڑھا، اس دور میں عصمت چغتائی کو بھی پڑھا. اور اس دور میں میں اتنے بڑے رائٹرز کو پڑھتی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر مجھ میں کوئی میچورٹی آئی ہے یا میری تحریروں میں ریئلسٹک ایک اپروچ ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پیرنٹس نے مجھے منع نہیں کیا تم کن کو پڑھ رہی ہو، بھائی تمہاری تو ہمارے بچوں کی کہانیاں پڑھو، یہ تم نے کیا ان لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو معاشرے میں جو کچھ بھی ہمارے حالات ہیں یا جو تلخیاں ہیں یا جو دکھ ہیں، تو ان کو میں نے اس ایج میں فیل کرنا شروع کر دیا تھا جب میں 7ویں 8ویں میں پڑھتی تھی. تو جب اب لوگ یہ کہتے ہیں بھی آپ کی کہانیاں جو ہوتی ہیں بہت میچور ہوتی ہیں، بہت ریئل ہوتی ہیں، تو اس کی شاید یہ وجہ بھی ہے کہ مجھے پیرنٹس کی طرف سے یہ پابندی نہیں تھی کہ تم نے فلانے رائٹر کو پڑھنا اور فلانے کو نہیں پڑھنا. پھر میٹرک میں میرا افسانہ چھپا نور و نار میں، اور اس کے بعد میری ایڈیٹر کی طرف سے لیٹر بھی آ گیا، اس نے حوصلہ افزائی کی کہ آپ لکھتے رہیں. تو پھر اس کے بعد میں نے اردو میں بھی لکھنا شروع کر دیا، افسانے وغیرہ لکھنے شروع کر دیے. تو جب میں کالج میں گئی تھی، اب اس وقت شاید 71 کی بات ہے، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں اردو میں تو بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور بہت لوگ لکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں جو پشتو لوگ ہیں وہ پشتو میں لکھ رہے ہیں، یا سندھی میں لکھ رہے ہیں، بلوچی میں لکھ رہے ہیں، تو ہم سرائکی میں نہیں لکھیں گے تو کون لکھے گا؟ اور وہ تو لکھ ہی رہے تھے. تو انہوں نے پھر مجھے اس طرف مائل کیا کہ میں سرائکی میں لکھوں، تو میں نے سرائکی میں لکھنا شروع کر دیا. اور بی اے کے بعد وہاں سے کوئی میگزین وغیرہ نکلتے؟ جی وہاں سے میگزین نکلتے تھے. ایک تو نکلتا تھا بہاولپور سے، اس کا نام تھا سرائکی، اور اس کے ایڈیٹر تھے بریگیڈیئر نذیر علی شاہ. اور ایک نکلتا تھا ملتان سے، اس کا نام تھا سرائکی ادب، اور وہ اس کے ایڈیٹر تھے عمر علی خان بلوچ. تو ان رسالوں میں میرے افسانے چھپنا شروع ہو گئے. تو جب میں نے بی اے کیا ہے، اور اس وقت ریڈیو پاکستان بہاولپور کا بھی آغاز ہو گیا تھا 1975 میں، تو میں نے وہاں پر بھی مجھے جو تھا ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر نے ایز اے رائٹر بلایا تھا. اور وہ مجھے دیکھتے تھے کہ یہ کالج میں ڈیبیٹس میں جاتی ہے، بوائز کالج میں بھی جاتی ہے، وہ جج ہوتے تھے، اور مجھے کچھ ادبی پروگراموں میں بھی انہوں نے سنا تھا میرے کچھ افسانے. تو انہوں نے مجھے ڈیبیٹس وغیرہ میں جاتی تھیں تو کوئی آپ نے انعامات وغیرہ اس میں؟ ہاں جی، میں فرسٹ سیکنڈ تو ضرور لے کر آتی تھی، ٹرافی بھی ہماری ہوتی تھی. میرے ساتھ تھی وہ سمینہ شانزادہ، تو ان کی والدہ انجم شان وہ بہت بڑی رائٹر تھیں، والد بھی بہت بڑے شاعر تھے شان صاحب، تو یہ ان کی بیٹی تھی. تو ہم لوگ بڑی ٹرافیاں اور انعامات وغیرہ لے کر آتے تھے. تو ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر نے مجھے ایز رائٹر بلایا ایک پروگرام میں. وہاں پہ جب آپ ڈیبیٹ میں جاتی ہیں، جو ہم نے کالج کا زمانہ دیکھا ہے، تو بڑا شرارتوں کا دور ہوتا ہے اور بہت ہوٹنگ ہوتی ہے اور بچے بہت پریشان کرتے ہیں جان کے. اچھا، آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے تھے؟ جو پہلے زیادہ تر ہم انٹر کالج میں جاتے تھے، وہاں پر بچے ایسے نہیں تھے. وہ ظاہر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے ہوتے ہیں، وہ ذرا بھی تھوڑے سے اتنے وہ بولڈ نہیں ہوتے. تو وہاں پر کبھی ہمیں جو ہے نا ہوٹنگ شوٹنگ کا وہ نہیں ہوا، اور ہم وہیں سے ہی فرسٹ سیکنڈ پرائز لے کر آتے تھے. تو ہمیں ایک دفعہ ایس سی کالج بھیجا گیا.
جو بڑا معروف کالج ہے جہاں احمد ندیم قاسمی صاحب نے بھی وہاں سے پڑھا ہوا ہے، اور اس کالج میں بھیجا گیا تو وہاں پر کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے کہ جن کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ لڑکیاں ہمارے مقابلے پر آ کر اسٹیج پر بولیں گے، یہ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی ہانڈی روٹی کریں، کوئی کپڑے شپڑے سیئیں، یہ تو کیا اب ہمارے مقابلے پر آ رہی ہیں۔ اس زمانے میں بہاولپور میں پردے وغیرہ کا پردے بھی بہت زیادہ تھا۔ مجھے میں نے سنا ہے کہ وہ جب خواتین سفر کرتی تھیں تو وہ اس پہ ٹانگوں پر بھی پردے لگا لگے ہوتے تھے، اور ہوٹل وغیرہ جانے کا تو کانسیپٹ ہی کوئی اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں بھی میرے والدین اتنے وہ تھے، پروگریسو تھے، ہاں جی، کہ میں نے انہیں کہا کہ میں نے برقع نہیں پہننا۔ اچھا، خاندان میں سب لڑکیاں برقع پہنتی تھی، میں نے کہا میں نے برقع نہیں پہننا، ہاں یہ ہو سکتا ہے میں ذرا یہ پراپر ایک میں وہ چادر سے اوپر لے لوں، لیکن میں نے برقع نہیں پہننا۔ اچھا، اب لڑکوں کو یہ بات بھی نہیں ہضم ہو رہی تھی کہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ برقعے کے بغیر آئے گی اور وہ ہمارے مقابلے پر بولے گی، اور انہوں نے ہم یوں ہی گئے مائک کے سامنے گئے تو انہوں نے بڑا شور مچانا شروع کر دیا۔ اب ہمیں یہ تھا کہ وہ ہمیں سنیں تو صحیح، ہم بولیں وہ سنیں تو آخر جو ہے وہ ہمیں اسٹیج سے اترنا پڑا۔ تو خیر یہ ان کی اپنی سوچ تھی، ہمارا سفر رک تو نہیں گیا، اور پھر یہ ہے کہ وہی کانفیڈنس تھا ڈیبیٹس کرنے والا، جس کی وجہ سے ریڈیو پر بھی میں نے اتنے کانفیڈنس سے وہ افسانہ سنایا ادبی پروگرام میں۔ تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا آڈیشن دیں گی، تو میں نے ڈرتے ڈرتے والد صاحب کی طرف دیکھا، شاید وہ مجھے منع کریں خاندان کی وجہ سے، تو لیکن انہوں نے خود کہا جی کرے گی پروگرام، آپ اس کا آڈیشن ہے۔ تو میرا آڈیشن ہوا اور میں ایز اناؤنسر اور ایز جو تھا کمپیئر میری سلیکشن ہو گئی، اور خواتین کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جو اس وقت سیانی سوانی کہلواتا تھا، اس کی کمپیئرنگ مجھے مل گئی۔ ساتھ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ میں وہ لکھوں، فیچر لکھوں، تو ریڈیو کے لیے جو ہے ایک پہلا فیچر بھی میں نے لکھا جو خواتین کے پروگرام میں چلا۔ تو اس طرح سے مسرت آپ کی مختلف حیثیتیں ہیں، آپ یعنی کہ درس و تدریس سے بھی آپ کا تعلق رہا، اور آپ نے ٹیلی ویژن کے لیے، ریڈیو کے لیے بہت ڈرامے لکھے، افسانے آپ نے لکھے، اور کیا کیا چیزیں لکھی ہیں آپ نے؟ اچھا، یہ میری جو افسانوں کی کتاب تھی نا، وہ تو اس وقت آ گئی تھی جب میں نے بی اے کیا ہے، اور ریڈیو پر بھی میں پروگرام کر رہی تھی۔ تو میری جو افسانوں کی کتاب ہے لکھن کرنا دیا نہیں سوری اچھی دھرتی جھکا آسمان، تو یہ سریکی کی بھی سب سے پہلی افسانوں کی کتاب ہے۔ ویسے تو افسانے لکھے جا رہے تھے، اب میگزینس میں چھپتے تھے، لوگوں کے دوسرے بھی رائٹرز، بڑے بڑے رائٹرز تھے۔ دیکھی تھی سرائکی میں، جی، تو یہ سریکی میں تھی، وہ لکھن کناندہ والیاں جو ہے وہ جب میری شادی ہو گئی اور میں لاہور میں آ چکی تھی تو یہ اس وقت چھپی ہے، تو پہلی میری وہ کتاب تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے میرا افسانے لکھنے کی طرف زیادہ رجحان رہا، اور میں ڈرامے بھی ریڈیو کے لکھتی رہی، اور میں آج تک یہ سمجھتی ہوں کہ میری شخصیت میں اگر کوئی اعتماد ہے، یا میں اس مقام پر پہنچی ہوں کہ آج حکومت پاکستان کی طرف سے میرے لیے پرائز آف پرفارمنس کا بھی اناؤنس کیا گیا ہے ایوارڈ، تو آج میں جس مقام پر پہنچی ہوں اس کی ساری کریڈٹ میں ریڈیو پاکستان بہاولپور کو دیتی ہوں، کہ اگر مجھے وہاں سے اتنا اعتماد نہ ملتا یا اتنی انکریجمنٹ نہ ملتی اور مجھے وہ مواقع نہ ملتے کہ میرے ڈرامے لکھوں یا میں کمپیئرنگ کروں یا میں افسانے لکھوں، تو شاید میں آگے نہ بڑھ پاتی۔ تو اس کے بعد پھر 1985 میں جو ہے وہ میری شادی ہوئی اسلم ملک کے ساتھ، اور اسلم ملک لاہور میں تھے، امروز اخبار میں وہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، جنگ کے بڑے سینئر ایڈیٹر رہے ہیں۔ تو اچھا مسرت یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹی وی پہ ڈرامے لکھے جا رہے ہیں آج کل، اس میں کوئی کافی غیر اخلاقی قسم کی چیزیں ہیں، اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو ہمارے کلچر، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن سے میل نہیں کھاتا۔ تو آپ کے جو ٹاپکس ہوتے تھے وہ جو ڈراموں کے، وہ کیا آپ، میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے آپ اس میں غریب اور بے سہارا لوگ، اس قسم کے لوگوں کی آپ بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، زیادہ تر میں نے انہی کے موضوعات پر لکھا ہے، اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی میں نے بہت زیادہ لکھا ہے، اور جو پسا ہوا طبقہ ہے، چھوٹا طبقہ ہے، یا جن کے ساتھ جن کو ان کے رائٹس نہیں ملتے، میں نے ان کے رائٹس کے لیے، ان کی پروموشن کے لیے بھی ڈرامے لکھے، اور ایک مقصد ہوتا تھا۔ اور لاہور میں بھی میں جب یہاں پر آئی ہوں تو میری یہ خوش قسمتی ہے
کہ منو بھائی جو ہے وہ میرے میاں کے دوست تھے گہرے، جی بالکل، والد کی جگہ پر تھے، اور انہوں نے مجھے بھی اپنی بیٹی کہا، اور انہوں نے بھی مجھے شروع میں مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے ٹی وی کا ڈرامہ کیسے لکھنا ہے، تو انہوں نے مجھے کچھ گائیڈ بھی کیا. تو اس کے بعد پھر میرے ٹی وی پر ڈرامے آنے شروع ہوئے. تو یہ ایک جو چیز سوچ تھی میری کہ میں نے اپنے معاشرے کی صحیح عکاسی کرنی ہے، وہ میں نے ٹی وی کے ڈراموں میں بھی قائم رکھی. لیکن مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ جب پرائیویٹ چینل شروع ہوئے ہیں، اور مجھے بھی یہ تجربہ ہوا ہے، پرائیویٹ چینل پر میں نے 3 ڈرامہ سیریل جو ہیں وہ پرائیویٹ لکھے ہیں، لیکن مجھے کچھ اچھا تجربہ نہیں ہوا کہ وہ میری اجازت کے بغیر اسکرپٹ میں جو تھے نا وہ عامیانہ سی چیزیں بھی ڈال دیتے تھے، ذرا نمک مرچ ڈالنے کے لیے، تو اور وہ مجھ سے پرمیشن بھی نہیں لیتے تھے اس بات کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کی عکاسی ہونی چاہیے، یا لوگوں کو تفریح بھی آپ دیں، صرف ہم نے ان کو دکھ ہی نہیں دکھانے، آپ انہیں ہنسائیں بھی صحیح، ان کو تفریح بھی دیں، لیکن ایک معیار ہونا چاہیے، ایک لیول ہونی چاہیے. یہ تو نہیں نا کہ ہم بالکل گراوٹ کا شکار ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب کچھ عرصے سے یہ ہوا ہے کہ ایک ٹی وی ڈرامے کا کچھ معیار بن رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے. لیکن پچھلے سالوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس میں اخلاقی گراوٹ کے شادی شدہ مرد عورت کے افیئرز چل رہی ہیں، اور جو ہے بچوں اور ساس نندوں کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی، اور دیورانیوں جٹھانیوں کی سیاستیں، اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف کاری. تو یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. جی آپ دیکھیں مسرت، ہمارے معاشرے میں پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں، جی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اور بے شمار غربت ہے، افلاس ہے، ناداری ہے. آپ یہ بتائیے، آپ درس و تدریس سے آپ کا تعلق رہا ہے، تو کیسا تجربہ رہا؟ کیونکہ دیکھیں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کا رول ماڈل ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اگر ٹیچر ان کو صحیح کام گائیڈ کر دے، ایک جملے سے بھی کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو آپ کا یہ جو پیریڈ پڑھانے کا گزرا، اس میں آپ کو کیسا تجربہ رہا اس کا؟ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ بہت ذہین بھی ہوتے ہیں، بہت پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ آگے آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو بعض دفعہ نا میں یہ محسوس کرتی تھی، اب میرا ہوتا تھا کہ میں نے کل لیکچر دینا ہے نا، مجھے رٹا ہوا ہوتا تھا کہ میں نے کل کیا پڑھانا ہے. اس کے باوجود بھی میں اپنے لیکچر کی تیاری کر کے جاتی تھی، اور یہ سوچتی تھی کہ میں نے نئی بات انہیں کیا بتانی ہے، یا میں نے اپنے لیکچر کو کیسے پیش کرنا ہے کہ بچے دلچسپی سے سنیں. وہ بالکل کتابی باتوں کر کے آ جائیں تو وہ تو کتاب میں بھی وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو ایسے طریقے سے سمجھانا ہے کہ وہ یاد رکھ سکیں. تو یہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب میں کلاس میں جاتی تھی تو ایک تو میں نے ان کے اوپر کو بہت زیادہ روب داب اور اس طرح کا شو نہیں کیا کہ جیسے وہ مجھ سے ڈریں اور دبک کر بیٹھیں اور میری ہر بات بڑے غور سے سنیں. اور دوسرا میں ان کو یہ بار بار کہتی تھی کہ آپ مجھ سے کویسچن کریں. مزے کی میں بات کرتی تھی، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بعد دفعہ ٹیچر جو ہوتے ہیں الٹا اسٹوڈنٹ کے کویسچن کرنے پر ہی اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں لیکچر دینے دیں، آپ کون سی بات کر رہے ہیں، پھر کبھی پوچھ لیں، کلاس کے باہر پوچھ لیں. لیکن نہیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے نا فرینڈلی چلنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسا وہ رویہ رکھیں، ایسا بیہیویئر رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایزی فیل کرے بات کرتے ہوئے، آپ سے خوفزدہ نہ ہو. تو میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، اور میرا رزلٹ بھی اچھا ہوتا تھا، اور میں پوری تیاری کے ساتھ جاتی تھی. اور ایون یہ کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کلاس کے باہر بھی مجھ سے گائیڈنس لینا چاہتا تھا تو میں اسے کہتی تھی کہ ریسیس میں آ کر آپ فلانا روم جو ہے لائبریری میں یا کامن روم میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے ایک دوستی والا لیول جو بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ تو اسٹوڈنٹس ڈرتے ہی رہتے ہیں، وہ آپ سے کچھ پوچھ نہیں پاتے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میرے ہمیشہ رزلٹ 100% آتا تھا، اور مجھے کبھی کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں ہے کہ جس میں مجھے لگا ہو کہ کسی اسٹوڈنٹ نے بدتمیزی کی ہے یا کوئی تلخی پیدا ہوئی ہو. تو اسٹوڈنٹ بچے بہت پازیٹیو ہوتے ہیں. اگر وہ کسی وقت تھوڑے سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں نا، میں اپنے اسٹاف کو بھی کہتی تھی، اپنے کولیگس کو بھی کہتی تھی کہ جب وہ کبھی تھوڑے سے اپسیٹ ہوتے ہیں نا تو آپ یہ دیکھیں ان کا پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی گھریلو وجہ ہوتی ہے، کوئی ذاتی وجہ ہوتی ہے، وہ کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. پلیز انہیں سپورٹ کریں، انہیں محبت دیں، انہیں سہارا دیں. تو ان کو محبت اور سہارا دینا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے ساتھ تلخ ہو کر بول رہا ہے. تو آپ سوچیں یہ تلخ ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کی اس وجہ کو دور کریں. بچے بہت پازیٹیو ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا دوستانہ رویہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا مسرت، آپ
مستند رائٹر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ کی بڑی شہرت ہے، بین الاقوامی سطح پہ شہرت ہے، آپ کے لکھے ہوئے ڈرامے، افسانے، اور آپ نے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سرائیکی زبان میں کتاب جی لکھی ہے. تو آپ نے سرکار دو عالم کی سیرت کے کن پہلوؤں پہ آپ نے ساری؟ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے. جی، مجھے اس پر جو ہے اکیڈمی آف لیٹرز کی طرح سے خواجہ غلام فرید ایوارڈ بھی ملا ہے. جی. تو میں خواتین و کیونکہ حضرات، یہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے. سیرت النبی پہ گفتگو ہو رہی تھی، محترمہ نے اس پہ کتاب لکھی ہے، ایوارڈ ملا ہے. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مسرت، آپ بات کر رہی تھیں کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کتاب لکھی. یقیناً یہ ریسرچ بک ہوگی اور ہے. آپ نے اس میں کن پہلوؤں پہ احاطہ کیا ہے سرکار دو عالم؟ اچھا، میں کیونکہ تاریخ کی پروفیسر ہوں، اور مجھے جب بہت بڑے بڑے ایوارڈز ملنے شروع ہو گئے اور میری اتنی کتابیں چھپنی شروع ہوئیں، تو مجھے ایک دن ویسے بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. تو شکرانے کے طور پر میں کیا کر سکتی ہوں. تو دوسرا مجھے یہ خیال آیا کہ کیونکہ میں تاریخ اسلام کی پروفیسر ہوں، تو مجھے اللہ کی محبوب ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے، سیرت کے بارے میں جو ہے کوئی کتاب لکھنی چاہیے. تو یہ کتاب لکھنے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے ریسرچ ورک کیا، اور میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، اور وہاں سے میں نے سارے حوالہ جات لیے، پوری ایک فائل تیار کی. اور بعد میں مجھے یہ خیال آیا کہ اتنے بڑے بڑے علماء نے کتنے لکھی ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں، تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے مقابلے میں. تو میرا تھوڑا سا ایسے ہونا چاہیے، ڈیفرنٹ ہونا چاہیے کہ جس میں پتہ چلے کہ بھی یہ میں نے لکھی ہے، اور میں بہت بڑے بڑے علماء کا جنہوں نے یہ سیرت پر لکھا ہے ان کے مقابلے پر تو کچھ بھی نہیں لکھ سکتی. تو میں اپنے انداز میں لکھوں. تو اپنے انداز میں لکھنے کے لیے یہ کیا کہ جہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا، ان کی میں نے پوری زندگی پر لکھا ہے، حیات طیبہ پر لکھا ہے. تو جہاں ان کا ذکر ہوتا تھا وہاں تو میں بہت زیادہ عقیدت احترام سے لکھتی تھی. اور جہاں پر کفار کا ذکر آیا کہ وہ جنگ بدر میں ہار کر جا رہے ہیں اور مختلف موقعوں پر ان پر قیامت گزر گئی ہے، وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو وہاں پر میں نے تھوڑا سا افسانوی اور ڈرامائی ٹچ لے آتی تھی. اچھا، وہ کفار کا ذکر ہے تو کوئی بات نہیں، ڈرامہ افسانہ تو اس میں چلتا ہے نا. تو وہ اس طرح سے میں ان کے جو ہوتا تھا کریکٹر کچھ بنا کر کہ ابو لہب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ابو جہل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اس کے جو دو ساتھی ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس میں منظر کشی کر دیتی تھی. تو اس حساب سے نا وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی. اس میں میرا وہ ٹچ بھی آ گیا ہے ایک رائٹر والا. تو وہ کیونکہ تھوڑا سا دوسری کتابوں سے ڈیفرنٹ ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اسے بہت پذیرائی ہوئی. اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں، ورنہ میں تھوڑا نہیں بہت ڈر رہی تھی کہ میری اس کتاب کا مجھے کیسا رسپانس ملتا ہے. لیکن یہ شکر ہے کہ اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور اس نے اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد کی طرف سے مجھے اس پر خواجہ غلام فرید ایوارڈ بھی ملا. اور مسرت، آپ بات کر رہی تھی ایوارڈ کی. جی، آپ کو تو کئی ایوارڈز ملے ہیں. کن کن چیزوں پہ ملے ہیں آپ کو ایوارڈ؟ یہ بھی ذرا ہمارے نوجوانوں کو بتائیے. میری آن دی ہول جو خدمات پر جو ہے وہ انتظامیہ بہاولپور نے بھی مجھے شان بہاولپور میڈل دیا ہے، اور پنجاب حکومت نے بھی مجھے جو ہے فاطمہ جناب میڈل دیا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اور اس کا خواجہ غلام فرید ایوارڈ کا تو میں ذکر کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ مجھے کافی ایوارڈ حکومتی سطح کے بھی اور مختلف تنظیموں اور ادبی جو ہیں تنظیمیں ان کی طرف سے بھی ملتے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے بڑے اہم عہدے بھی ملتے رہے ہیں اس کے ادبی تنظیموں کے حساب سے. اب مسرت، آپ کالج کی پرنسپل بھی رہی ہیں، اور بچوں کے ساتھ آپ کے انٹریکشن ایک طویل 25 سال تقریباً آپ رہی ہیں. آج کل ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، شاید کچھ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس نے بڑی ایک بے چینی اور سراسیمگی پیدا کرتی ہے، اور ایک بڑی بچے بہت اس سے مطلب بجائے اس کی کہ ان کو کوئی صحیح ان کی گرومنگ ہو، ان کو صحیح راستے پہ لگائے، اس سے بڑی تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں سوشل میڈیا سے کچھ بہتر نتائج بھی نکالے جا سکتے؟ نہیں، بہتر نتائج تو یقیناً بہت نکالے جا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جتنی نالج
آج کے بچوں کے پاس ہے. میں صحیح بات کروں گی, جو جتنا وہ آگے جا رہے ہیں یا جتنی ان کے پاس نالج ہے یا جتنا وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, وہ مواقع ہمارے دور میں نہیں تھے. یہ میڈیا ہمارے اس دور میں نہیں تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس سے پازیٹیو استعمال کیا جائے تو بچے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں, ہماری قوم بھی بہت ترقی کر سکتی ہے, اور تعلیمی راستے بھی ہموار ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, ساری ریسرچ ہم میڈیا پر بھی بیٹھ کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, اس کے پر میں ضرور بات کروں گی کہ وہ بہت نیگیٹو ہے. اس میں ایک تو بڑی فیک چیزیں آ رہی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن وہ اتنا گلیمرائز کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں, یا ان کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے, اور وہ جو ہے اس میں ان کو مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے اس طرح سے. اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اور غلط چیزیں بھی پیش کیے جا رہی ہیں, اور لوگوں کے مذہبی عقائد کو بھی چھیڑا جا رہا ہے, اور سیاسی طور پر بھی اپنے نظریات دوسروں پر تھوپے جاتے ہیں اور دوسرے مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا. تو یہ زیادہ تر ہمارے بچوں کے لیے ہرٹ ہونے کا سبب بن رہا ہے, ان کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا کا رول جو ہے اسے پازیٹیو رکھنا چاہیے, اور اپنا رول بھی ہمیں وہ پازیٹیو رکھنا چاہیے, اور جو کچھ بھی ہم اپنے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اس کو صحیح استعمال کریں تو ہماری جنریشن بہت آگے جا سکتی ہے, باوجود اس کے بجائے کہ وہ کنفیوژن کا شکار رہے. تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ پلیز بہت پازیٹیو رکھیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اسے بہتر سمجھ سکیں, سیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. جی مسرت, اب یہ ہے کہ جب سے تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں گئی ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ, میں ہم جو بھی میرے گیسٹ آتے ہیں میں ان سے یہی پوچھتا ہوں, عام طور پہ پروفیسر صاحبان آتے ہیں, کہ تعلیم مہنگی بہت ہو گئی ہے, بہت زیادہ لاکھوں روپے میں جو ہے. اب جو ہم لوگ مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں اور یعنی ملازم پیشہ لوگ خاص طور پہ, وہ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, بالکل بھی نہیں کر سکتے. اس کا کیا حل نکل سکتا ہے آپ کے خیال میں, حکومتی سطح پہ ہو یا کیا مطلب ہے, مطلب یہ کاروبار بن گیا ہے بہت بڑا. حکومتی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور عوامی سطح پر بھی ہونا چاہیے. دیکھیں نا, اگر ہم ایک اپنا کریز بنا لیں گے, جس سکول کی فیس سب سے زیادہ اچھی ہے, جس کی بلڈنگ بہت اچھی ہے, جس کے اندر بڑا شور شاہ ہے, شاید اسی کا معیار اچھا ہے, اور ہم جو ایک کمپلیکس فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسے اسکول میں داخل کرائیں گے یا ایسے سرکاری اسکول میں داخل کرائیں گے جہاں فیس کم ہوگی تو ہمارا جو ہے وہ اسٹیٹس لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے گا. تو ہم وہ جان بوجھ کرنا زیادہ فیس والی جگہ پر یا زیادہ گلیمر جہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر بچوں کو داخل کراتے ہیں. تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ بہت پازیٹیو نتیجہ نکلے. آپ یہ دیکھیں, ہمارے ملک کی جو بہت بڑی بڑی سیاستدان ہیں یا بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں, بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے ملک و قوم کی بہت خدمت کی ہے, وہ ہیں جنہوں نے گاؤں میں بیٹھ کر نیچے ٹاٹوں پر تعلیم حاصل کی ہے. اور میرے والد پروفیسر دلشاد کلانچوی نے بھی کلانچ والا کی جو ہے وہ ٹاٹوں والی, اور وہ تو بڑا ریموٹ ایریا تھا, وہاں پر نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں داخل نہ کروائیں, ہم کمپلیکس سے نکلیں. تو جب یہ دیکھا جائے گا کہ بھی ایک معیار کو دیکھا جاتا ہے, صرف یہ فیسوں کو نہیں دیکھا جاتا, شوشا کو نہیں دیکھا جاتا, تو میں بھی کہ پھر وہ لوگ جو پیسہ کما رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ عقل آ جائے. تو اور کچھ عوامی سطح پر اور کچھ یہ سرکاری سطح پر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کو سستا کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا, ہمارا جو بجٹ ہے اس میں تعلیم کا, اس میں 2% اس کے لیے رکھا جاتا ہے, اور یہ دیکھیں کہ ایک ہمارے آئین کے مطابق بھی یہ ضروری تھا حکومت کے لیے کہ 5 سال سے جو ہے وہ 16 سال تک کے بچے کی تعلیم مفت ہو, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ہم عوام کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم تعلیم کو مہنگی نہ کریں. اور یہ بچوں کے اوپر بستوں کا بھی بوجھ لادا ہوا ہے, غیر ضروری کتابیں بھی ان کے پر لادی ہوئی ہیں, اور یہ سسٹم جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے, اور غریبوں تک تعلیم کے رسائی بہت ضروری ہے. اور ایک چیز آپ نے دیکھیں, پوری ہسٹری آپ پڑھ کر دیکھیں, پاکستان کی بھی ہسٹری دیکھیں, تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے سیاستدان گزرے ہیں یا بہت بڑے بڑے سکالر گزرے ہیں, بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں, وہ لوگ تھے جو غریب لوگ تھے, جنہیں مفت تعلیم ملی تھی.
تو ہم لوگ میں عوام سے کہوں گی پلیز اس کمپلیکس سے نکل آئیں کہ جن کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر ہی بچہ پڑھ کر کچھ بن سکتا ہے. اور مسرت آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑا المیہ ہے اس ملک کا، اور بڑی شرم آتی ہے یہ سوچ کے کہ 1 سال کے اندر جو بچے تعلیم یافتہ تھے، 1 سال میں 7 لاکھ بچے جو ہیں اس سال ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. روزگار ہی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. اسی وجہ سے جا رہے ہیں نا کہ وہ ان کا ایک ذریعہ تعلیم بھی بہتر نہیں ہے اور آگے ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ باہر جا رہے ہیں. تو اگر یہ اتنے زیادہ باہر چلے جائیں گے تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں اب اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کریں، اور روزگار کے مواقع اس وقت پیدا ہوں گے جب ہمارا تعلیمی نظام صحیح ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اب پہلے تھا، یہ اب BS MS جو شروع ہوئے تو اس کی وجہ سے بہت سی بچیاں جو ہیں وہ FA کے بعد آگے نہیں پڑھتی. تو اس چیز کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ وہ جو بچیاں کم از کم BA ضرور کر لیتی تھی چاہے وہ یونیورسٹی نہیں بھی جاتی تھی، اب وہ FA کر کے جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہوتی ہیں. FA بچی کہاں جاب کر سکتی ہے؟ اور FA بچی جو ہے اس کا ایک ذہنی سطح جو ہے وہ کہاں تک آ سکتی ہے؟ تو یہ سسٹم جو ہم دوسرے ممالک سے بڑے مروب ہو جاتے ہیں اور وہ سسٹم اپنے ملک میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے ماحول کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے لوگوں کے مطابق نہیں ہوتی. تو اس طرف ہماری توجہ جو ہے مسرت آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے مسائل کی، اور اس کا حل بھی آپ بتا رہی ہیں، بڑی بات ہے. اب میں کیونکہ سلسلہ شروع میں ہی میں نے گزارش کی تھی کہ آپ پروفیسر دلشاد کلانچی کی صاحبزادی ہیں، تو ہمارے ناظرین اور سامعین کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ ذرا ہمیں پروفیسر صاحب کے بارے میں بتائیے، کتنی کتابیں لکھیں، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام، کیونکہ وہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں. میں نے تو بس بچپن میں جب آنکھ کھولی ہے تو والد صاحب کو لکھتے پڑھتے ہی دیکھا ہے ماشاءاللہ، اور انہوں نے ماشاءاللہ 72 کتابیں لکھیں ماشاءاللہ، اور جس زیادہ تر انہوں نے ادبی موضوعات ہیں، ان کے زیادہ تر ادبی موضوعات ہیں، اور انہوں نے ہر صنف میں ناول بھی لکھا ہے، افسانہ بھی لکھا ہے، ڈرامہ بھی لکھا ہے، اور انہوں نے زیادہ تر جو ان کا کام ہے نا وہ زبان کے حوالے سے سرائکی کا جو ہے ریسرچ ورک ان کا زیادہ ہے. یہ سب کتابیں سرائکی میں ہیں یا اردو میں؟ اردو میں بھی ہیں لیکن موسٹلی سرائکی میں ہیں. کچھ انگلش میں بھی انہوں نے لکھی ہیں، تعلیمی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور لیکن زیادہ تر انہوں نے سرائکی میں لکھی، اور سرائکی میں جو ان کا ریسرچ ورک ہے وہ بہت زیادہ زبان و ادب کے حوالے سے ماشاءاللہ. تو ان کو بہت بڑے اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے، حکومتی سطح پر بھی اور پرائیویٹ سطح پر بھی، اور وہ ایک بہت یہ بھی تو بتائیے نا کہ ان کا جو سب سے بڑا ریسرچ ورک ہے انہوں نے قرآن پاک کا سرائکی ترجمہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈکشنری سرائکی اردو ڈکشنری اور اردو سرائکی ڈکشنری، یعنی کہ اگر کوئی سرائکی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ رہنمائی کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. مسرت آپ نے ہمیں جو معلومات فراہم کی ہیں اس کے مطابق آپ افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ لکھتی ہیں، آپ نے سیرت پہ کتاب لکھی، آپ نے جناب علی ڈیکلیمیشن کانٹیکس میں حصہ لیا اور ریڈیو پہ بھی کام کیا. ایک اور پہلو کی طرف آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ پینٹنگز بھی کرتی ہیں، یہ کیسے شوق پیدا ہو گیا؟ جیسے میں نے بتایا کہ یہ قدرتی طور پر صلاحیت تھی دل میں، اور جیسے کہ بتایا کہ والد صاحب نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا، اور انہوں نے مجھے وہ بھی لا کر دیں ڈرائنگ کی کاپیاں، اور سکول میں بھی میں نے ایز اے ڈرائنگ یہ پڑھا سبجیکٹ، جبکہ لڑکیاں مورے خانہ داری رکھتی تھی تو میں نے ڈرائنگ کا مضمون رکھا. اور کالج میں جب میں گئی ہوں تو وہاں پر میں نے ایز فائن آرٹس پڑھا ہے، FA BA میں نے فائن آرٹس میں کیا، تو MA بھی میں فائن آرٹس میں کرنا چاہ رہی تھی. تو بہاولپور میں اس وقت فائن آرٹس ابھی شروع نہیں ہوا تھا، بعد میں ہو گیا تھا شروع. تو اس وقت پھر میں نے جو ہے، کیونکہ فائن آرٹس میں ہم کچھ ہسٹری بھی پڑھتے ہیں جو اس کا وہ ہوتا ہے تھیری ہوتی ہے، تو پھر میں نے اس میں داخلہ لیا، ہسٹری میں داخلہ لیا. لیکن وہ اندر کا جو شوق تھا آرٹ والا وہ ہمیشہ میرا قائم رہا ہے کہ میں نے پینٹنگز کافی بنائی، اور شادی کے بعد بھی میں بناتی رہی. آپ کس قسم کی پینٹنگز؟ لینڈسکیپ؟ ہاں جی، زیادہ تر میں نے لینڈسکیپ بنائی ہے، کہ میں ریئلسٹک اپروچ میری افسانوں میں بھی ڈراموں میں بھی ہوتی ہے، اور میری پینٹنگز میں بھی ریئلسٹک اپروچ زیادہ ہے. بہاولپور کی جو دھرتی ہے اس کے اثرات بہت ہوں گے آپ کی پینٹنگز میں. جی، میں نے کچھ پینٹنگز ایسی بنائی ہیں جو بہاولپور کا ہی لینڈسکیپ ہے، اور ڈیزرٹ کی بھی میں نے بنائی ہیں پینٹنگز. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اسلم ملک صاحب صحافی ہیں، اور وہ
انہوں نے مجھے جس طرح سے والد صاحب نے شادی سے پہلے مجھے انکریج کیا ہر کام میں، تو شادی کے بعد اسلم ملک نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اور ریڈیو کے ٹی وی کے ڈرامے لکھنے کے لیے بھی ان کی طرف سے مجھے، وہ تو خطاب بھی بڑے زبردست ہیں، اور اسی طرح سے انہوں نے مجھے کہا جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سوچا اب میں کیا کروں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو پینٹنگ تو تم بناتی ہو، تو اب تم زیادہ سے زیادہ پینٹنگز بناؤ۔ تو میں نے زیادہ سے زیادہ پینٹنگز بنانے کے لیے تھوڑی مجھے اب پریکٹس کی تو ضرورت تھی نا، تو وہ میں الحمرا میں جاتی رہی ہوں، وہاں پر میرے استاد تھے امجد نعیم اور زرمینہ اسلم، تو میں نے وہاں پر ذرا پریکٹس بھی کی، اور ان کی تھوڑی سی گائیڈنس اور پریکٹس سے میں اس قابل ہو گئی کہ میری 2 جو ایگزیبیشنز ہیں وہ الحمرا میں لگی، ہاں جی، گروپ ایگزیبیشنز تھیں، تو اس میں 2 میری لینڈسکیپ لوگوں نے پسند کی، ہاں جی بہت پسند کی، اور کافی میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو پینٹنگز میں بھی مجھے اپنے کالج کا بھی زمانہ یاد آ رہا ہے کہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہم لوگوں کو کبھی نہیں کہا جاتا تھا کہ کلاس میں بیٹھ کر آپ نے کوئی سینری بنا لینی ہے، تو وہ ہمیں لینڈسکیپ کے لیے کہتے تھے کہ آپ باہر نکلیں، کالج سے باہر جائیں، تو ہم اپنے کلر وغیرہ اٹھا کر اور بورڈ اٹھا کر ہم جب باہر نکلتے تھے کالج سے، تو اس گاؤں قریب تھا اور وہاں سے ریڑیاں گزاری ہوتی تھیں، بیل گاڑیاں، تو ہمارے جو فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس تھے ہم بیل گاڑی پر بیٹھ جاتے تھے، بیل گاڑی والا بھی بڑا خوش ہوتا تھا کہ بچے ہم جو ہے وہ اپنے شوق کے لیے بیٹھی ہیں اور آگے جا کر میرے ہی گاؤں کی تصویر کشی کریں گی، تو وہ اپنے گاؤں میں ہمیں لے جاتے تھے، وہاں پر ہم پینٹنگز دیکھ کر پینٹنگز بناتے تھے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ مجھے زیادہ تر لینڈسکیپ پسند ہے، اور اس زمانے میں میں نے جتنی بھی بنائی تھی وہ گاؤں کی، وہ ابھی تک بھی مجھے یاد ہیں، اور جیسے یوں کہیں کہ میرے دل کے اندر ہیں، میری سوچ کے اندر ہیں، کہ ابھی بھی جب مجھے موقع ملا ہے تو میں نے زیادہ تر لینڈسکیپس ہی بنائی ہیں، اور مجھے اپنے استاد بھی بہت یاد آتے ہیں۔ ہسٹری میں تو میرے پسندیدہ استاد منور علی خان تھے، اور وہ تو بہت بڑی شخصیت تھے، انہوں نے بہت زیادہ اپنا کام وقت میں کام کیا ہے، اور اسی طرح سے فائن آرٹس میں میری استاد تھیں نسیم سحر، اور یہ رخسانہ صاحبہ تھیں، اور ان سے میں نے بہت زیادہ سیکھا، اور خاص طور پر وہ مجھے بہت انکریج کرتی تھیں، اور مزے کی بات میں آپ کو یہ سناؤں کہ اس وقت بھاولپور میں اس کا ایگزام نہیں ہوتا تھا، لاہور میں ہم آئے پنجاب یونیورسٹی میں ایگزام دینے کے لیے، تو وہاں پر ہمیں کچھ پینٹنگز آن دی سپورٹس بنوائی گئی، پریکٹیکل تھا ہمارا فائن آرٹس کا، تو اس کے بعد ہم نے خود سنا کہ وہ جو ٹیچرز تھیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہی تھیں کہ تم سے تو اچھی بھاولپور کی لڑکیاں ہیں، ان کی پینٹنگ تم سے زیادہ اچھی ہیں، وہ تم سے زیادہ اچھے نمبر لے کر جا رہی ہیں، تو پھر اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کہ ضروری نہیں، یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ چھوٹے شہروں میں پڑھنے والے بچے شاید پیچھے رہ جاتے ہیں، ضروری نہیں، اگر بہت اچھے استاد ملے تو چھوٹے شہروں کے بچے بڑے شہروں کے بچوں سے آگے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ مسرت کلانچوی صاحبہ نے اپنی پریکٹیکل لائف کو کس قدر طریقے اور سبھاؤ کے ساتھ گزارا، تعلیمی دور ان کا بہت خوبصورت گزرا۔ یہ اصل میں ایک گائیڈ لائن ہے ہمارے نوجوان طلباء و طالبات کے لیے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی ایکٹیویٹیز کو پازیٹیو انداز میں رکھیں، تاکہ ان کو ایک انر سیٹسفیکشن بھی ہوگی اور ملک و قوم کے لیے بھی وہ مفید ثابت ہوں گے۔ مسرت کلانچوی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، تھینک یو۔